السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک ہے افطاری کے اوپر۔ سب سے پہلے حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر و بلائی پر رہیں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث میں بھی کہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث حضرت عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب رات اس طرف سے آ جائے اور دن اس طرف سے پلٹ جائے، سورج غروب ہو جائے، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطار کرے۔ یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو عطیہ سے کہ حضرت اشرف کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے عرض کیا، ام المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی ہی نماز مغرب پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز مغرب کی جگہ عصر کا سحری کا ورڈ بھی یوز ہوا، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری دیر سے افطار کرتے ہیں اور دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، کون جلد افطار کرتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ آپ نے کہا، عبداللہ بن مسعود۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، جبکہ دوسرے ابو موسیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان میں پہلا جو ہے روزے دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اس وقت۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث سہل بن سعد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے تو کسی آدمی کو حکم دیتے، وہ اونچی جگہ پر بیٹھ جاتا، جب وہ کہتا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو آپ افطاری کر لیتے۔ اس سے اگلی جو پوائنٹ ہے افطار کھجور سے، حضرت سلمان بن عامر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ وہ باعث برکت ہے، اگر وہ نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کر لے، کیونکہ وہ باعث طہارت ہے۔ ٹھیک ہے، اور احمد، ترمذی، ابو داؤد، درمی نے، لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ باعث برکت ہے، ٹھیک ہے، صرف ترمذی میں یہ ورڈ نقل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر چند چھہاروں سے، اور اگر چھوارے نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ اب اس سے پتہ لگا کہ یہ ترتیب ہے، تازہ کھجور، اس کے بعد خشک کھجور، پھر پانی۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث حضرت عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے پاس تشریف لائے، کیا تمہارے پاس کھانے کو ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں، تو آپ نے فرمایا، پھر میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ کسی روز ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمیں ہے یعنی کہ یہ ایک حلوہ ٹائپ سا ہوتا ہے، کھجور، گھی، پنیر سے تیار کردہ حلوہ ہوتا ہے، ہدیہ دیا گیا، تو پھر اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ جو تھا وہ رکھا، کھا لیا اس میں۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث آتی ہے کہ گھی اور کھجوریں واپس ان کے برتن میں ڈال دو، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اب یہ کھجور سے ہی زیادہ تر رکھا گیا اور افطار کیا گیا۔ ٹھیک ہے، افطاری کروانے والے کے لیے پوائنٹ ہے، اس میں آتا ہے، حضرت زید بن خالد بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کرا دے تو اسے بھی اس سے زیادہ یا مجاہد کی مثل اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ابن ماجہ کے اندر آتا ہے کہ ان روزے داروں کو برابر ثواب ملے گا، لیکن ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث حضرت انس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور روغن زیتون پیش کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور اس کے لیے دعا کی۔ ٹھیک ہے، روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں۔ اب یہ دعائیں ہیں، آپ اپنی اردو زبان میں بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزہ افطار کی دعا، اب جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے وہ تو ضعیف ترین حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، جو اصل دعا ہے وہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے دوسرا بھی عبداللہ بن عمر سے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ یہ بھی دعا اوتھینٹک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اوپر والی بھی زیادہ اوتھینٹک ہے، زیادہ تر یہ زیادہ جو ہے ابو داؤد والی 2357 والی پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو تیسری ہے یہ ضعیف ترین روایت ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بالکل اوتھینٹک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنے کی بجائے آپ اپنی اردو زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس وقت مغفرت کی دعائیں، رحمت کی دعائیں، ہدایت کی دعائیں اللہ سے کیا کریں۔
اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔